کہ پورے سال کے اندر 10 لاکھ اور 80 ہزار بلائیں زمین پر اترتی ہیں، جن میں سے 9 لاکھ اور 20 ہزار مشکلات، پریشانیاں، بلائیں، آفات، آزمائشیں ماہ سفر کے اندر نازل ہوتی ہیں۔ تب میچ ہوتے ہیں کرکٹ کے، جو غیر مسلم ہیں وہ طوطے کے ذریعے، پرندے کے ذریعے بدشگونی پکڑتے ہیں، قرآن اندازی ڈالی جاتی ہے۔ جس پرچی کو طوطا اٹھائے کہتے ہیں اس نے میچ جیت جانا ہے، یہی تو بدشگونی ہے۔ ابو علی احمد بن محمد الاصفہانی وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ اہل عرب کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ جب سفر کا مہینہ آ جاتا دودھ کی قلت ہو جاتی، دودھ ختم ہو جاتا تھا، برتنوں کے اندر سے کھانا ختم ہو جاتا اور برتن خالی ہو جایا کرتے تھے۔ ماہ سفر کے اندر شادی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر تم شادی کرو گے تمہاری شادی میں برکت نہیں ہوگی، تمہاری اولاد صحیح پیدا نہیں ہوگی۔ یہ پہلے جو 13 دن ہیں بہت بھاری ہوتے ہیں، ان کے اندر بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ بریلوی علماء کرام نے تو کلپ بھی اپلوڈ کر دیے ہیں، آپ یوٹیوب کھول کر دیکھیں، تازہ ترین کلپ اپلوڈ کر دیے ہیں کہ ماہ سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، لہٰذا بلائیں اور آفات نازل ہو رہی ہیں۔ 9,20,000 آفات کا نزول ہو رہا ہے، اس لیے تم صدقہ کیا کرو۔ صدقے کی تلقین کر رہے ہیں، حالانکہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان نہیں ہے، نہ ہی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے ثابت ہے، نہ صحابہ کے آثار سے یہ بات ملتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں، کچھ گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں کہ شیطان جن گھڑیوں، جن وقتوں کا انتظار کرتا ہے، مثلا شادی کے موقع پہ انسان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو شیطان اس وقت بندے کے اوپر حملہ کرتا ہے، ناچ گانے ڈھول کی صورت کے اندر۔ اسی طرح انسان جب حد کا راست جا کر جاتا ہے شیطان کا پھر حملہ ہوتا ہے، اور کچھ مواقع کہ جن کے اندر شیطان بندوں کے اوپر حملہ کرتا ہے، جیسے آپ نے یہ دیکھا کہ جو گزشتہ مہینہ گزرا ہے محرم کا، اب محرم کا مہینہ خاص تھا، یہ ایسا موقع تھا کہ شیطان کا ہتھ کنڈا چل گیا، شیطان نے لوگوں کو گمراہ کیا، شیطان نے لوگوں کے دل میں وسوسے ڈالے، امت محمدیہ کو گمراہ کیا۔ یہ کلمہ پڑھنے والے نام نہاد مسلمان اپنا گریبان چاہ کرنے کو آ گئے، یہ ماتم کرنے لگے، نوحہ کرنے لگے، یہ تیغ زنی کرنے لگے، اپنے آپ کو پیٹتے رہے، اپنے آپ کو مارتے رہے، تو یہ شیطان کی ہتھ کنڈے کی وجہ سے تھا۔ ایسے مواقع شیطان تلاش کرتا ہے، کچھ خاص ایسے مواقع ہوتے ہیں شیطان جن کا انتظار کرتا ہے، ان مواقع کے آتے ہی شیطان وہ موقع اپنے ہاتھ سے خالی نہیں جانے دیتا بلکہ انسان کے اوپر وار کر دیتا ہے۔ ان مواقع کے اندر سے ایک موقع یہ شروع ہو چکا ہے ماہ سفر کا۔ شیطان ہر طرح سے انسان کے دل میں وسوسے ڈالے گا، انسان کو ابھارنے کی کوشش کرے گا۔ حضرات گرامی قدر، آج کے خطبہ جمعہ کے اندر ماہ سفر کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے کانوں کی سماعت کرنا چاہتا ہوں۔ مالک کائنات سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سفر کی احکام و مسائل سمجھ کر آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ان احکام کو سمجھیے، ان باتوں کو سنیے، پھر یاد کیجئے، بلغوا عنی ولو آیہ کے تحت آگے لوگوں تک پہنچائیے۔ حضرات توجہ کیجئے، ماہ سفر کا مہینہ یہ قمری سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ کتنا مہینہ ہے؟ قمری سال کا یہ دوسرا مہینہ ہے۔ پہلا تھا محرم اور یہ دوسرا ہے سفر۔ اس کو صفر نہیں پڑھنا، بعض اس کو صفر بھی کہتے ہیں، یعنی بالکل 0/0، ہر چیز خالی ہو جاتی ہے، بلکہ صاد کے اوپر بھی زبر ہے،
فا کے اوپر بھی زبر ہے، اس کو سفر پڑھنا ہے لغت میں، سفر۔ دوسری بات، ماہ سفر کو سفر کہتے کیوں ہیں؟ اس کے نام کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس کو سفر کیوں کہتے ہیں؟ ابو علی احمد بن محمد الاصفہانی وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اہل عرب کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ جب سفر کا مہینہ آ جاتا ان لوگوں کے ان مہینے کے اندر دودھ کی قلت ہو جاتی، دودھ ختم ہو جاتا تھا، برتنوں کے اندر سے کھانا ختم ہو جاتا اور برتن خالی ہو جایا کرتے تھے۔ اور انہوں نے یہ بھی لکھا اپنی کتاب کے اندر کہ اہل عرب اس موقع پر سیر و تفریح کے لیے ایک سفریہ مقام تھا، وہاں جاتے خوشیاں مناتے تھے، تہوار مناتے تھے۔ اور مسعودی اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ یہ ماہ سفر کے اندر لوگ جنگوں کی طرف روانہ ہو جاتے، اسی وجہ سے اس مہینے کے اندر سفر المکان بھی کہتے ہیں، یعنی گھر خالی ہو جاتے تھے، لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے قبیلوں کو چھوڑ کر، اپنے گھر کو چھوڑ کر جنگ کی طرف نکل پڑتے، نوجوان اور بزرگ سب قتال کی طرف نکل پڑتے۔ اہل عرب اس مہینے کے اندر جنگ اور قتال کیا کرتے تھے، اس مہینے کے اندر گھر خالی ہو جاتے، اس لیے اسے سفر کہتے ہیں۔ یہ سفر کے مہینے کی وجہ اور تسمیہ ہے۔ سفر کے مہینے کے اور بھی دیگر نام ہیں۔ دور جاہلیت کے اندر سفر کے مہینے کو ناجر بھی کہتے تھے، وہ محرم اور سفر ان دونوں کو ملا کر پڑھتے تو سفرین کہتے تھے۔ محرم اور سفر کو ملا کر ان دونوں کو وہ سفرین کہتے تھے۔ آگے پڑھیے، ماہ سفر کا مہینہ لوگ اسے منحوس سمجھتے ہیں، اس کے اندر بدشگونی پکڑتے ہیں، جیسے دور جاہلیت کے اندر لوگ اس سے بدشگونی پکڑتے تھے۔ جو مکہ کے مشرک تھے اور یہود و نصارہ تھے وہ بدشگونی پکڑتے تھے۔ افسوس اور دکھ کی بات ہے آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھی اس ضد کے اندر لپیٹے ہوئے ہیں، وہ بھی بدشگونی پکڑتے ہیں ماہ سفر سے۔ مثلا کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے کے اندر کاروبار کا آغاز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کاروبار کا آغاز کریں گے اس کاروبار کے اندر تمہیں نفع نہیں بلکہ نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ نقصان تمہارا پورا نہیں ہو سکے گا، وہ تمہارا کاروبار تمہیں نفع نہیں دے سکے گا، تمہارا کاروبار چل نہیں سکے گا۔ اسی طرح کہتے ہیں ماہ سفر کے اندر شادی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر تم شادی کرو گے تمہاری شادی میں برکت نہیں ہوگی، تمہاری اولاد صحیح پیدا نہیں ہوگی۔ اسی طرح ماہ سفر کے اندر رخصتی نہیں کرنا چاہیے اور ماہ سفر کے اندر سفر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تم سفر کرو گے تو تمہیں کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے، وہ سفر تمہارا منحوس ہو جائے گا، سفر تمہارے لیے خیر و برکت کا باعث نہیں بنے گا۔ آج مسلمان بھی سفر کے مہینے کے اندر نحوست پکڑتے ہیں، خاص طور پر جو ماہ سفر کے پہلے دن 13 دن ہیں، جو ماہ سفر کے پہلے 13 دن ہیں، کہتے ہیں یہ خاص طور پر پہلے 13 دن منحوس ہیں۔ لوگوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پہلے جو 13 دن ہیں کہ یہ کیا ہیں؟ منحوس ہیں، خاص طور پر ان کے اندر نحوست ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ سب باتیں غلط ہیں، بے بنیاد ہیں، ان کی وجہ نہیں ہے۔ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، ماہ سفر کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، تمام مہینوں کو 12 کے 12 مہینوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، نفع نقصان کا مالک بھی وہی ہے، یہ تو اللہ کی مخلوق ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کو جس دن رب العالمین نے پیدا کیا 12 مہینوں کو بھی اسی دن میرے پروردگار نے پیدا کر دیا تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ان میں کوئی دن بھی ایسا نہیں جو منحوس ہو۔ یہ انسان کی
اپنی چالیں ہیں اور شیطان کی چالیں ہیں جو انسان کے دل میں وہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ آگے بڑھیے، بدشگونی لینے کی وجوہات کیا ہیں؟ لوگ ماہ سفر کے اندر بدشگونی لیتے کیوں ہیں؟ آخر وجہ کیا بڑھتی ہے؟ یہ باتیں یاد کیجئے حضرات۔ لوگ کہتے ہیں کہ ماہ سفر کے اندر آسمان سے بلائیں اترتی ہیں، آفات کا نزول ہوتا ہے، مشکلات اور پریشانیاں زمین پر اترتی ہیں، اسی طرح شر اور فتنے بھی زمین پر اترتی ہیں۔ ایک لکھنے والے نے لکھا کہ پورے سال کے اندر 10 لاکھ اور 80 ہزار بلائیں زمین پر اترتی ہیں، جن میں سے 9 لاکھ اور 20 ہزار مشکلات، پریشانیاں، بلائیں، آفات، آزمائشیں ماہ سفر کے اندر نازل ہوتی ہیں۔ 9 لاکھ اور 20 ہزار مشکلات زمین کی طرف آسمان سے نازل ہوتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ماہ سفر کے جو ختم ہونے کی بشارت دے گا، ایک موضوع اور من گھڑت روایت بیان کی جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی بندہ تمہیں خبر دے کہ سفر کا مہینہ ختم ہو رہا ہے تو آقا کائنات فرماتے ہیں تم اسے جنت کی بشارت دے دو۔ یہ موضوع اور من گھڑت روایت، اس روایت کی کوئی اصل ہی نہیں ہے، یہ تو بے بنیاد ہے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان کہ جو بندہ تمہیں ماہ سفر کے گزر جانے کی بشارت دے، اس کی خبر دے، تو تم اسے جنت کی بشارت دے دو۔ حضرات گرامی قدر، بدشگونی لینے کی تردید یہ شریعت اسلامیہ میں بیان ہوئی ہے۔ شریعت نے ہمیں اس سے منع فرمایا ہے اور سختی سے اس کا رد بھی کیا ہے۔ دلیل ابو داؤد شریف کے اندر حدیث پاک آتی ہے، کتاب الکہانہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطیارۃ شرک، الطیارۃ شرک، الطیارۃ شرک، ثلاثا وما منا الا ولكن اللہ یذہبہ بالتوکل۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آقا کائنات نے 3 دفعہ فرمایا الطیارۃ شرک، فرمایا بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، ولیکن اللہ یذہبہ بالتوکل، جو بدشگونی پکڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے توکل جیسی عظیم نعمت کو اٹھا لیتے ہیں، اس کے دل کے اندر سے اللہ تعالیٰ توکل کو ختم کر دیتے ہیں۔ دوسری حدیث بخاری شریف کے اندر آتی ہے، کتاب الطب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدوى ولا طیرہ ولا ہامۃ ولا صفر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ یاد رکھ لو، لا عدوى، کوئی بیماری بھی متعدی نہیں ہوتی، کوئی بیماری بھی متعدی نہیں ہوتی۔ اس مسئلے کے اندر بہت زیادہ اختلاف ہے کہ بیماری اگر متعدی نہیں ہوتی تو پھر جراثیم کیوں پھیل جاتے ہیں؟ اگر ایک بندے کو دانے نکلے ہوں، اگر کوئی اس کے پاس بیٹھے گا اس کو بھی دانے نکل جائیں گے۔ لا عدوہ، آگے فرمایا ولا طیرہ، اسی طرح جو بدشگونی ہے یہ شرک ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لوگ آج پرندوں کے ذریعے بدشگونی پکڑتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب میچ ہوتے ہیں کرکٹ کے، جو غیر مسلم ہیں وہ طوطے کے ذریعے، پرندے کے ذریعے بدشگونی پکڑتے ہیں، قرآن اندازی ڈالی جاتی ہے، جس پرچی کو طوطا اٹھائے کہتے ہیں اس نے میچ جیت جانا ہے، یہی تو بدشگونی ہے۔ اسی طرح پرندوں کو اڑاتے ہیں، سفر کرنے سے پہلے اگر پرندہ سیدھا طرف چلا جائے پھر سفر باعث خیر و بھلائی والا ہوگا، اگر پرندہ دائیں اور بائیں چلا جائے پھر سفر نہیں کرتے تھے، سفر سے رک جاتے تھے، محض ایک پرندے کے اڑان کی وجہ سے، دائیں اور بائیں جاننے کی وجہ سے اپنے سفر کو ختم کر دیتے، سفر کا آغاز نہیں کرتے تھے، صرف ایک پرندے کی وجہ سے۔ اسی طرح لکیریں بھی کھینچی جاتی تھی۔ حضرات گرامی قدر، نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ جس کی شادی اگر نہ ہو وہ کبوتر اڑائے اس کی شادی ہو جائے گی، کبوتر کو آزاد کرے تو اس کی شادی ہو جائے گی۔
یہ صرف من گھڑت باتیں ہیں، یہ انسان کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا ولا حامۃ، اور حامہ بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ عربی زبان میں حامہ الو کو بولتے ہیں، اور دور جاہلیت کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ اگر کسی انسان کے گھر کے اوپر الو آ کر بیٹھ جائے تو وہ گھر ویران ہو جاتا ہے، اس گھر کے اندر بھوک اور فاقہ آ جاتا ہے۔ اگر کسی گھر کے اوپر الو بیٹھ جائے یا اس گھر کا کوئی فرد مر جائے گا۔ یہ انسان کی عقیدے تھے، لوگوں کے یہ اعتقاد تھے کہ الو کے بیٹھنے کی وجہ سے کسی بندہ کا انتقال بھی ہو سکتا ہے، انسان کی وفات بھی ہو سکتی ہے۔ الو کے بیٹھنے کے اوپر لوگوں کا عقیدہ تھا، کتنا گندا عقیدہ ہے ان لوگوں کا۔ لیکن اللہ یذہبہ بالتوکل، اللہ تعالیٰ نے توکل جیسی عظیم نعمت کو اٹھا لیا ہے۔ آگے بخاری کے اندر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ولا سفر، سفر کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لوگ سفر کے مہینے کے اندر سفر نہیں کرتے، خاص طور پر جو پہلے 13 دن ہیں، کہتے ہیں ان کے اندر سفر نہیں کرنا چاہیے۔ تو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی منحوس دن نہیں ہے، نہ کوئی مہینہ منحوس ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں ماہ سفر اور 13 تیزی، کہتے ہیں جو پہلے 13 دن ہیں، یہ پہلے 13 دن بہت بھاری ہوتے ہیں مردوں کے اوپر۔ یہ پہلے جو 13 دن ہیں بہت بھاری ہوتے ہیں، ان کے اندر بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ بریلوی علماء کرام نے تو کلپ بھی اپلوڈ کر دیے ہیں، آپ یوٹیوب کھول کر دیکھیں، تازہ ترین کلپ اپلوڈ کر دیے ہیں کہ ماہ سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، لہٰذا بلائیں اور آفات نازل ہو رہی ہیں۔ 9,20,000 آفات کا نزول ہو رہا ہے، اس لیے تم صدقہ کیا کرو، صدقے کی تلقین کر رہے ہیں۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان نہیں ہے، نہ ہی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے ثابت ہے، نہ صحابہ کے آثار سے یہ بات ملتی ہے کہ ماہ سفر کے اندر خاص طور پر آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں اور صحابہ کرام صدقہ خیرات کرتے ہوں۔ یہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرمایا ہو کہ آسمان سے آفات نازل ہو رہی ہیں، ماہ سفر کے اندر تم اللہ کے راستے میں صدقہ کیا کرو تاکہ بلائیں ٹل جائیں۔ نہیں، یہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، بس لوگ بھی پھر اس کے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ جیسے مولوی کہہ دیتے ہیں آمین کہہ دیتے ہیں، لوگ بھی ان کے پیچھے۔ اب علماء نے کہہ دیا کہ صدقہ کرو، لوگوں نے تحقیق نہیں کرنی، مسئلے کا پوچھنا نہیں ہے، جیسے مولوی نے کہہ دیا ان کی باتوں میں آ کر لوگوں نے صدقہ کر دینا ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی عرف عام میں مشہور ہے کہ جو ماہ سفر کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر جنات کا نزول ہوتا ہے، جنات کا نزول ہوتا ہے۔ بعض علاقوں میں یہ بات مشہور ہے، بعض علاقوں میں یہ بات مشہور ہے کہ ماہ سفر کے مہینے کے اندر آسمان سے لنگڑے، لولے، اندھے جنات کا نزول ہوتا ہے، اور جو لوگ زمین پر چل رہے ہوتے ہیں ان سے وہ جنات کہتے ہیں کہ تم اپنا قدم جو رکھ رہے ہو بسم اللہ پڑھ کر قدم رکھنا تاکہ کسی جن کو تکلیف نہ ہو۔ یہ لوگوں کا عقیدہ ہے حضرات گرامی قدر۔ اور بعض لوگ تو ماہ سفر کے اندر کیا کرتے ہیں، اپنے صندوق اور پیٹیوں کو ڈنڈوں کے ساتھ مارتے ہیں تاکہ ان کے اندر سے جنات بھاگ جائیں۔ کتنے بزدل یہ لوگ ہیں، کہتے ہیں صندوق اور پیٹیوں کے اندر جنات ہیں، ڈنڈے مارنے سے یہ بھاگ جائیں گے۔ بتائیں ذرا صندوقوں کے اندر جنات کا کیا کام ہے؟ وہ تمہارے صندوقوں میں کیوں رہیں؟ کیا خیال ہے؟ وہ تمہاری پیٹیوں میں کیوں رہیں؟ ان کی اپنی زندگی ہے، ان کی اپنی لائف ہے، ان کا اپنا ایک نظام ہے۔ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، اللہ نے ان کو بھی پیدا کیا ہے، ان کی بھی شادیاں ہوتی ہیں، ان کی بھی اموات ہوتی ہیں، وہ بھی خوشی اور غمی میں شریک ہوتے ہیں، ان کے بھی انتظامات ہوتے ہیں، وہ بھی اسٹڈی کرتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں، آتے جاتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں جیسے ہماری زندگی ہے۔ جنات کی بھی اپنی ایک الگ زندگی ہے، ان کا تمہارے پیٹیوں میں کیا کام ہے؟ کیا خیال ہے؟ پھر ڈنڈے مارتے ہیں تاکہ جنات بھاگ جائے۔ خطرناک عقیدہ ہے ان لوگوں کا۔ پھر جو مولوی بیان کرتے ہیں پھر لوگ ڈنڈے مارتے بھی ہیں جنات بھاگ جائے۔
تحقیق نہیں کرتے، قرآن و حدیث پڑھنا نہیں ہے، صرف مولویوں کی باتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اور یہ بات بھی مشہور ہے، یاد رکھ لیجئے کہ جو ماہ سفر کا آخری بدھ ہوتا ہے، کہتے ہیں وہ بدھ خاص طور پر منحوس دن ہوتا ہے، اس بدھ والے دن لازمی طور پر کچھ نہ کچھ نیک اعمال کرنے چاہیے۔ ایک صاحب نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ جو اس بدھ والے دن زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنا چاہتا ہو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہو، جو زیادہ سے زیادہ ثواب کمانا چاہتا ہو، جس کا ارادہ ہو کہ اللہ مجھ پہ راضی ہو جائے اور یہ منحوس دن میرے اوپر سے ختم ہو جائے، نحوست میرے اندر نہ داخل ہو، پھر انہوں نے ایک نسخہ بتایا ہے، نسخہ کمال کا بتایا۔ کرنے کے لیے کوئی بھی تیار ان کا اپنا بھی نہیں ہوگا، کرنے کے لیے تیار وہ مولوی خود بھی نہیں ہوگا جس نے کتاب کے اندر لکھا ہے۔ نسخہ کیا بتاتا ہے؟ کہتا ہے کہ بدھ والے دن فجر کی نماز پڑھ لو، فجر کی نماز پڑھ لو، پھر چاشت کی نماز کا انتظار کرو۔ جب چاشت کے وقت ہو جائے تھوڑی دیر بعد پھر 4 رکعات نماز نفل ادا کرو، 4 رکعات نوافل ادا کرو۔ 4 رکعات نماز نفل اس طرح ادا کرنا ہے کہ ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 4 رکعات مکمل کر کے سلام پھیر دیں۔ پھر کیا کرنا ہے؟ قبلہ کی طرف رخ ہو جانا ہے، پانی کی ایک بوتل لے لینی ہے، پھر اس پانی کے اوپر ہاتھ رکھ کے کرنا کیا ہے؟ ذرا وظیفہ سنیے۔ کہتے ہیں 70 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھنی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھنی ہے، پھر 70 مرتبہ سورہ والتین پڑھنی ہے، پھر 70 مرتبہ سورۃ النصر پڑھنی ہے، پھر 70 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر اس پانی کو دم کر لیں، جس مریض کو پلائیں اللہ شفا دے دے۔ یہ وظیفہ کون کرے؟ ان کے اپنے بھی نہیں کرتے، کون 4-5 گھنٹے بیٹھ رہے اور اس وظیفے کو کرتا رہے؟ اتنا کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ پھر مزید آگے لکھتا ہے کہ بدھ کے دن جو بندہ طلوع فجر کے وقت ایک تعویذ بنا لے، کیا بنا لے؟ بولیں ذرا، کیا بنا لے؟ ایک تعویذ بنا لے۔ اس تعویذ کے اوپر لکھنا کیا ہے؟ ایک پرچی لے لو، بدھ کے وقت بیٹھ جاؤ، جب سورج طلوع ہو رہا ہو اس کا انتظار کرو، جب سورج طلوع ہو رہا ہو پرچی لے لو، قلم ہاتھ میں پکڑ لو، کہتا ہے اس کے اوپر لکھنا شروع کر دو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مکمل 1 مرتبہ اس کے اوپر لکھ لو۔ پھر الف لام میم لکھو، اس کے بعد الف لام میم صاد، پھر کاف ہا یا عین صاد لکھو، اس کے بعد طہ، پھر طا میم طا سین میم، پھر یاسین صاد حا میم عین سین قاف، اس کے بعد پھر اکیلا جو قاف سورہ قاف ہے اس کے بعد نون لکھیں۔ کہتے ہیں ان تمام حروف مقطعات کو اس تعویذ کے اوپر لکھ لیں، پانی کے اندر اس تعویذ کو گھول لیں، پھر چاندی کا چھلا اس کے اندر بجھا دیں، پھر وہ پانی پی لیں۔ جس مریض کو پانی پلائیں گے اللہ شفا دے گا۔ الفاظ کون سے لکھنے ہیں؟ حروف مقطعات۔ شاید آپ ان حروف سے واقف ہوں، اگر واقف نہیں ہیں تو واقف ہو جائیں۔ حروف مقطعات الف لام میم، لوگ ان کا ترجمہ کرتے ہیں، یہ جتنے میں نے حروف بیان کیے ہیں حروف مقطعات ہیں، ان کا کوئی ترجمہ نہیں ہے۔ واللہ اعلم بمرادہ، ان کا ترجمہ اللہ کو پتہ ہے، ان کی جو مراد ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ لوح قرآنی اور لوح محفوظ لکھے ہوتے ہیں گھروں کے اندر، دکانوں کے اندر، آپ نے دیکھا ہوگا یہ الفاظ لکھ کر لگائے ہوتے ہیں کہ آنکھ بند کر کے جس الفاظ کے اوپر ہاتھ رکھو جو معنی آئے گا وہ تمہاری تقدیر بن جائے گی۔ یہی تو بدشگونی ہے، نبی اس سے تو منع فرما رہے ہیں، ولا طیرہ الطیرۃ شرک، فرمایا بدشگونی شرک ہے۔ حروف مقطعات کے ذریعے بدشگونی پکڑتے ہیں، جس حرف کے اوپر ہاتھ آئے گا وہ میرا مقدر بن جائے گا۔ نبی علیہ السلام اسی سے منع فرما رہے ہیں، اور حروف مقطعات کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ پیغمبر کائنات فرماتے ہیں واللہ اعلم بمرادہ، حروف مقطعات کا ترجمہ صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حروف مقطعات کا ترجمہ نہیں جانتا۔ یہ باتیں صرف آپ نے سننی نہیں ہے، آگے لوگوں تک پہنچانی ہے۔
یہ بڑا اہم موضوع تھا، یہ ماہ سفر اور اس کی حقیقت اور اس کے احکام و مسائل، اور لوگوں کے اندر کیا عام باتیں مشہور ہو چکی ہیں، ان باتوں کو آگے لوگوں تک پہنچانا بلغوا عنی ولو آیہ کے تحت آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور ماہ سفر کے اندر اور عام دنوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اگر کسی دکاندار کے پاس کوئی بندہ چیز لینے کے لیے آ جائے، تھوڑی بحث ہو جائے، وہ کہتا ہے صبح صبح تو میرے متھے لگ گیا ہے، منحوس آدمی میرے متھے لگ گیا ہے، پورا دن میرا برا گزرے گا، یہ اس کا عقیدہ بن جاتا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، شاید آپ میں کسی دکاندار نے آپ کو کہا ہو کہ صبح صبح میرے پاس آ گیا ہے، نہ جانے پورا دن کیسے گزرے گا۔ میرے بھائیوں، یہ شرک ہے، ایسے کلمات نہیں کہنے چاہیے۔ جو ہم کلمات کہتے ہیں ان کا وزن ہوگا، ہماری الفاظوں کا وزن ہوگا، قیامت کے دن میزان میں ترازو میں ان کو تولا جائے گا، تو سوچ سمجھ کر بولیں، جو بول رہے ہیں اس کا قیامت کے دن وزن ہوگا۔ یہ کوئی دن بھی منحوس نہیں ہے، کوئی دن بھی منحوس نہیں ہے، نہ کوئی رات منحوس ہے، نہ کوئی سال منحوس ہے، نہ کوئی مہینہ منحوس ہے۔ حضرات، قرآن و حدیث کی طرف آ جائیے، من گھڑت روایات سے اپنے آپ کو بچائیے، اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دلوں کے اندر ریت کر لیجئے۔ انشاءاللہ اگلا خطبہ جمعہ ہم بیان کریں گے لباس کے احکام